اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہودی وہ بدبخت قوم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ یہ وہ کافر اور ظالم قوم ہے جنہوں نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو تکلیف دی اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل کر دیا۔ یہ قوم شروع سے ہی فسادی قوم ہے اور بدبختی ہی ان کا مقدر ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کون ہیں اور ان کی نسل کہاں سے چلی، اور انہوں نے تاریخ میں کون کون سے انبیاء کرام پر ظلم و ستم کیے، یہ قوم کون کون سے انبیاء کرام کو مانتی ہے اور کن انبیاء کرام کا انکار کرتی ہے، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کا باطل عقائد کیا ہیں، یہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کیوں مانتے ہیں اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی کیوں نہیں مانتے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہودی وہ قوم ہے جو تاریخ کی سب سے بگڑی ہوئی اور نافرمان قوم تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہی عطا کیا۔ یہی وہ قوم تھی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے من و سلوہ اتارا۔ اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ اس قوم کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیل کی طرف سب سے زیادہ انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ یہ وہ بدبخت قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالی کی کتابوں میں رد و بدل کیا کرتی تھی اور اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو بیچا کرتے تھے اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کیا کرتے۔ یہ لوگ کتاب سے اپنا مطلب کی باتیں لے لیتے اور باقی احکام کو چھوڑ دیتے۔ یہ دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے اور خود ان پر عمل نہ کرتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں یہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ پیارے دوستو، یہودی قوم دنیا کی سب سے جھوٹی اور فسادی قوم ہے۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے متعدد بار لعنت فرمائی ہے۔ یہودی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا فرمائے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام یوسف تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اور انہی 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی کی نسبت سے بنی اسرائیل والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ کے تمام بھائی نبی ہوتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو قحط سالی کے سبب ان کے بھائی بھی مصر میں آ گئے اور وہیں پر مقیم ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب فرعون کا دور آیا تو فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور کئی سالوں تک یہ لوگ فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے اور یہ تمام قبیلے فرعون کی غلامی کرتے تھے اور بت پرستی کرتے۔ بنی اسرائیل کی یہ قوم 300 سال تک فرعون کی غلامی کرتی رہی اور بعض لوگ شرک کے اندر مبتلا رہے۔ پھر اس نافرمان قوم اور فرعون کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور سمندر میں سے رستہ دے کر اس قوم کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ قوم ان کے پیچھے شرک کے اندر مبتلا ہو گئی اور ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو شرک سے منع کیا اور گائے ذبح کرنے کا حکم دیا
تو یہ قوم بہانے بنانے لگی اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ یہ قوم گائے کو ذبح کرنے سے بچ سکے اور اسی طرح اس کی پوجا کر سکیں۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر سچے دل سے ایمان نہ لائی۔ یہ لوگ کھلے عام کہا کرتے تھے کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے من و سلوہ اتارا اور ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے تاکہ یہ قوم پانی کے لیے آپس میں جھگڑا نہ کرے، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ اس قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمانوں سے آنے والا کھانا بند ہو گیا اور زمین سے پیداوار اگنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو اس قوم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا، لیکن یہ قوم بار بار اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتی اور یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء کرام کو جھٹلاتی اور ان پر ظلم و ستم کرتی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالی کے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان پر ظلم و ستم کیا اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل بھی کر دیا۔ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کروایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا اور انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، یہ قوم اللہ تبارک و تعالی کے بعد پیغمبروں کو مانتی اور بعض کا انکار کرتی۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کی قوم ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو پیغمبر مانتی ہے اور بنی اسماعیل کے پیغمبروں کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی تمام ناپاک سازشیں پہلے ہی انبیاء کرام کو بتا دیا کرتے تھے اور ان لوگوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبوت کے لیے ایک غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہونا چاہیے، لہذا اسی وجہ سے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی لاڈلی قوم ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں کہے گا اور نہ ہی جہنم کی آگ ان کو جلائے گی۔ ان لوگوں کا عقیدے کے مطابق دنیا میں ان کے لیے انعامات ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے انعامات تیار کر رکھا ہے، لہذا یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہیں ان سے آخرت میں کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ قوم شروع ہوئی سے فسادی قوم ہے۔ یہ لوگوں کو ان کی بستیوں سے نکال کر ان پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ یہ اپنی تاریخ کو دہراتے ہوئے آج بھی فلسطین میں کر رہے ہیں اور فلسطین کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا تھا اور ایک مرتبہ ایک جدان کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ اس قوم نے زمین پر 2 بڑی جنگیں کر کے زمین میں فساد برپا کیا اور یہی قوم تیسری بڑی جنگ کر کے زمین کے اندر دوبارہ سے فساد کرے گی۔ پیارے دوستو، یہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالی فقیر ہے اور ہم غنی ہیں اور دنیا کے تمام پھل اناج اور نعمتیں ہمارے قبضے میں ہیں، یہ وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم کھلانا چاہیں۔ پیارے دوستو، یہودیوں کے 8 ایسے عقائد ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو کافر کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، یہ اللہ تبارک و تعالی کو مجسم مانتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی بھی انسانوں کی طرح شکل و صورت ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی جسم اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اور ان کا دوسرا باطل عقیدہ یہ ہے کہ یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، ان کے علاوہ یہ قوم باقی تمام انبیاء کرام کو جھٹلایا کرتے ہیں اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا کرتے، اور یہ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا مانتے ہیں اور تورات میں بھی انہی لوگوں نے تبدیلی کی۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنا دشمن مانتے ہیں۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ دجال ہیں
اور اصلی دجال ان کا مسیح ہے، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب انجیل کا بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ قرآن پاک کا بھی انکار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ تمام اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہودیوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے اور یہودیوں کے شر سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔